خدا کہتا ہے کہ میں نے نبی کو بھیجا تھا تاکہ وہ اپنے دین کو ادیان پر غالب کرے. اہل علم تشریف فرمائے اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے، موجود ہے. خدا نے یہ حکم واپس نہیں لیا، موجود ہے. خدا نے کہا تھا کہ میرے نبی کو بھیجنے کا ایک مقصد تھا تاکہ میں اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کروں. اور رسول 11 ہجری کو جب دنیا سے گئے تو کافر بھی تھے، مشرک بھی دنیا میں موجود تھے. اس کا مطلب 11 ہجری کو دین ادیان پر غالب نہیں تھا. اس کے بعد مولا علی کا دور آتا ہے تو کیا مولا علی کے دور میں دین ادیان پہ غالب آ گیا؟ نہیں آیا، کیونکہ مولا علی کے دور میں کافر بھی موجود تھے، مشرک بھی موجود تھے، یہودی بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے. پھر اس کے بعد امام حسین نے ایک معرکۃ الآرا جنگ کی جسے کربلا کہتے ہیں. کربلا میں حق اور باطل کا فرق تو سمجھ میں آ گیا، لیکن دین ادیان پر غالب نہیں آیا، کیونکہ مولا حسین کے کربلا کے بعد بھی زمین پر یہودی بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے. میں ایک ایک امام کی بات کرتا کرتا یہاں تک آ جاؤں کہ اب 2025 چل رہا ہے. مجھے اب بتائیں کہ کیا اس لمحے دین ادیان پر غالب آ گیا ہے؟ کیا اس لمحے پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کی حکومت ہے؟ اور اگر آپ کو کسی نہ کسی ملک میں مسلمانوں کی حکومت نظر بھی آئے تو یہ بات ذہن میں رکھنا، وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلام کی نہیں. یہ فلسفہ ذہن میں رکھیے گا. مسلمانوں کی حکومت اور ہے، اسلام کی حکومت اور. مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو خطہ ہم فتح کر لیں وہ مسلمانوں کا ہو گیا، وہ مسلمانوں کا تو ہوتا ہے، لیکن اسلام گردنیں کاٹنے کا نام نہیں، اطاعت میں سر جھکانے کا نام. اسلام پتھر مارنے والا مذہب نہیں، پتھر کھا کے تبلیغ کرنے والا مذہب. اسلام سر کاٹنے والا دین نہیں، سر کٹوانے والا دین ہے. مسلمانوں کی حکومت تو آپ کو نظر آئے گی، اسلام کی حکومت نظر نہیں آئے گی. میں نے اسی سال کے لندن کے اشرا میں ایک جملہ کہا تھا اور وہ اس جملے پہ میں آج بھی موجود ہے کہ اسلام کو اتنا خطرہ یورپ کے ننگے جسموں سے نہیں جتنا عرب کے ڈھکے ہوئے سروں سے ہے. اسلام کو اتنا خطرہ بیرونی طاقتوں سے نہیں جتنا اندرونی طاقتوں سے. اب سارا لائیں گے تو میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، اسلام کو اتنا نقصان کافر نے نہیں کیا جتنا منافق نے کیا ہے. اسلام کو اتنا نقصان کافروں نے نہیں پہنچایا جتنا منافقوں نے پہنچایا. اگر پھر بھی جملہ اور واضح کرنا چاہیں تو میں اس کو اور کلیئر کرتا ہوں. ہر دور کے امام کو کافر نے قتل نہیں کیا، ظاہری مسلمان نے قتل کیا ہے. تو آج 2025 میں کیا دین ادیان پہ غالب آ گیا؟ کیا پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کی حکومت ہے؟ دنیا کے چوتھے حصے